اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج رمضان کا دوسرا روزہ ہے. یہ وہ ایسے دن ہیں جن کا انسان انتظار تو بہت کرتا ہے، لیکن جب آ جاتے ہیں تو بہت جلدی سے گزر جاتے ہیں، اور پھر یہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ آج دوسرا رمضان ہو گیا، پھر 10واں ہو گیا، پھر 15واں ہو گیا، اور اس طرح کرتے کرتے رمضان مکمل ہو چکا ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ دن جو گزر رہے ہیں ان سے ہم نے کس قدر فائدہ اٹھایا، ان سے ہم نے کس قدر کوشش کرتے ہوئے خدا تعالیٰ قرب کو پانے کی کوشش کی. اور بہرحال جہاں عبادات کی طرف توجہ ہے، ان عبادات میں سے ایک تلاوت قرآن کریم ہے، جس کا رمضان کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں کہ ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ قال فیشفعان. کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے. روزے کہیں گے اے میرے رب، میں نے بندے کو دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے روکا، بس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کو نیند سے روکے رکھا، بس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں یعنی روزوں کی اور قرآن کریم کی سفارش قبول کی جائے گی. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں یا جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے اور جو کھلے دلائل اپنے اندر رکھتا ہے، ایسے دلائل جو ہدایت پیدا کرتے ہیں. تو رمضان کا تلاوت قرآن کریم سے گہرا تعلق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہر سال کو رمضان میں جبرائیل آپ کے ساتھ ایک دور مکمل کرواتے تھے، اور جب قرآن کریم کا دور مکمل ہو گیا، قرآن کریم کا نزول مکمل ہو گیا، اور آخری سال میں 2 دور مکمل کروائے. تو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کم از کم ایک دفعہ قرآن کریم کا دور ضرور مکمل ہو، اور اس کے مطابق پھر 2 دفعہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سنت پر عمل کیا جائے، قرآن کریم کا دور مکمل کیا جائے.
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ قرآن کو بہت پڑھنا چاہیے اور پڑھنے کی توفیق خدا تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، کیونکہ محنت کے سوا انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ ہر ایک شخص کو خود بخود خدا تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی طاقت نہیں، اس کے واسطہ ضروری ہے، اور وہ واسطہ قرآن شریف ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اس طرف ہماری توجہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے۔ خدا تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے یہ عبادتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو راستہ یا جو واسطہ قرار دیا ہے اس کو قرآن کریم قرار دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکاتہ قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ چونکہ شغف رکھتے تھے، شوق رکھتے تھے قرآن کریم پڑھیں اور مکمل کریں، تو ترمذی میں ہی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ جس نے 3 دن سے کم عرصے میں قرآن کریم کو ختم کیا اس نے قرآن کریم کا کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ قرآن کریم صرف الفاظ سے ہی تیز تیز پڑھنے سے ہی نہیں آتا، یا وہ نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ جو پڑھا جائے اس کو سمجھا بھی جائے اور قرآن کریم کو نکھار کر خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ملفوظات جلد 5 میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم تدبر و تفکر و غور سے پڑھنا چاہیے۔ اب یہ تدبر، تفکر اور غور جو ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس کے مطالب پر بھی غور کیا جائے، اس کے مطالب کو بھی سمجھا جائے، اس کے مطالب کو بھی پڑھنے کی کوشش کی جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کنز المال میں آتی ہے کہ اپنے گھروں میں کثرت سے تلاوت قرآن کریم کرو، یقیناً وہ گھر جس میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو وہاں خیر کم ہو جاتی ہے اور وہاں شر زیادہ ہو جاتا ہے اور اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے۔ قرآن خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن خدا تعالیٰ نے نازل فرمایا اس لیے کہ لوگوں کے لیے بطور ہدایت کے ہو، لوگوں کے لیے بطور رہنمائی کے ہو۔ تو جو لوگ اس رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے، اپنا قرب نوازتا بھی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو، یعنی مہجور کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھی ہوئی چیز کی طرح نہ چھوڑ دو، یا یہ کہ خوبصورت لحافوں میں سجا کر شیلفوں کے اوپر رکھ کے اسے نہ چھوڑ دو۔ یہ قرآن کریم کی عزت نہیں۔ ہاں ظاہری عزت تو ضروری ہے، لیکن جو اصل عزت ہے، جو اصل مقصد ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے ہی کھولی ہیں اور باقی سب اس کے ذل ہیں۔ قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو۔ حضور فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام بھلائیاں قرآن کریم میں ہیں، تو قرآن کریم کا رمضان کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ اور جو شروع کی حدیث میں جو کہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے جس میں فرمایا قرآن کریم نے گواہی دے گا کہ میں نے اس کو رات جگائے رکھا تو اس میری شفاعت قبول کر اس کے حق میں، تو خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انا قرآن الفجر کانا مشہودا، کہ فجر کے وقت قرآن کریم پڑھنا یقیناً اللہ تعالیٰ کے حضور ایک مقبول عمل ہے جس کی گواہی دی جائے گی۔ تو تلاوت قرآن کریم گو کہ جب بھی کی جائے اچھی چیز ہے،
لیکن فجر کے وقت کی تلاوت جو ہے اس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ فجر کے وقت پہ قرآن کریم پڑھنا یقیناً اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک مقبول عمل ہے. تو رمضان میں خاص طور پر پہلے سے زیادہ اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. تہجد کے لیے اٹھیں تو نماز تہجد ادا کر کے اگر سحری تک وقت ہے تو ادھر ادھر پھرنے کی بجائے، تھوڑا سا سستا لینے کی بجائے تلاوت قرآن کریم میں انسان وقت بسر کرے. پھر اس کے ساتھ تلاوت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب سحری کر لے، نماز فجر ادا ہو جائے، پھر تلاوت قرآن کریم کرے تھوڑی سی. پھر آرام کرنا ہے، سونا ہے تو ضرور سوئے، لیکن جو وقت ہے اس تلاوت قرآن کریم کا اس کو ہاتھ سے نہ جانے دے. حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن سر العزیز فرماتے ہیں کہ جو تلاوت کی ہے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت 1 ماہ میں مکمل کیا کرو، تاکہ آہستہ آہستہ جب پڑھو گے، غور کرو گے، سمجھو گے تو گہرائی میں جا کر اس کے مختلف معانی تم پر ظاہر ہوں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ میرے پاس وقت بھی ہے اور اس بات کی استعداد بھی رکھتا ہوں کہ زیادہ پڑھ سکوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر 1 ہفتے میں 1 دور مکمل کر لیا کرو، اس سے زیادہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو سمجھانا چاہتے تھے کہ صرف تلاوت کر لینا، پڑھ لینا ہی کافی نہیں. انسان جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دے تو 10-11 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں سمجھ جو ہے وہ خاک بھی نہیں آئے گی، یعنی سمجھ بالکل بھی نہیں آئے گی. تو قرآن کریم پر غور اور تدبر کے نتیجے میں دلوں میں نور اترتا ہے، محسوس ہوتا ہے. ان روحانی تجربات سے دلوں میں عشق الہی موجیں مارنے لگتا ہے، دعاؤں میں سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے. ان برکات کا حصول ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس مہینے میں قریب آ گیا ہے. عبادات کی طرف ایک ماحول بنا ہوا ہے، ایک شغف ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ثمرات سے پوری طرح فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے اس مہینے میں جو تلاوت کی جائے، جو اس کو جاری رکھا جائے اور اس کی کوشش کی جائے، رمضان کے بعد بھی اس کو جاری رکھنے کی کوشش کی جائے، اس کو جاری رکھا جائے، تاکہ جو تلاوت قرآن کریم یا قرآن کریم کے ذریعے سے جو نور دلوں میں اترتا ہے اس سے ہم سالہ سال فائدہ اٹھانے والے ہوں، سالہ سال اس کو حاصل کرنے والے ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید.